بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور محرم الحرام کے بابرکت دنوں میں ایک ایسا عمل ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے، اور انسان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قریب لے جاتا ہے، اور وہ عمل ہے درود پاک کی کثرت کرنا، خاص طور پر محرم الحرام کے دنوں میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ محرم میں درود پاک زیادہ پڑھنے کی ترغیب کیوں دی جاتی ہے؟ کیا اس کے پیچھے کوئی خاص راز ہے، اور یہ عمل ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتا ہے اگر ہم درود پاک کی کثرت محرم الحرام کے ان خاص 10 دنوں میں اگر کرتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات بھی جانیں گے، اور مجھ سے یہ سوال بھی کیا گیا کہ محرم الحرام میں درود پاک پڑھنے کی فضیلت اور برکت کیا ہو سکتی ہے، کیا فائدے ہمیں مل سکتے ہیں۔ تو یہی بات آج آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ان 4 مہینوں میں شامل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص حرمت اور عزت عطا فرمائی ہے۔ یعنی یہ 4 مہینے جن کے اندر محرم الحرام بھی شامل ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ پاک کے ہاں ایک خاص مرتبہ اور مقام رکھتا ہے۔ یہ دن مقام رکھتے ہیں، یہ دن مرتبہ رکھتے ہیں جو اس مہینے کے اندر آتے ہیں۔ یہ مہینہ یعنی محرم الحرام کا مہینہ ہمیں قربانی، صبر، استقامت اور اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز قربان کرنے کا درس دیتا ہے۔ خصوصاً واقعہ کربلا ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق پر قائم رہنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ درود پاک صرف چند الفاظ کا ورد نہیں، بلکہ یہ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت اور تعلق کا اظہار ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو سوچئے جس عمل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی شامل ہو، اس کی عظمت کتنی ہوگی۔ اب یہاں پر وہ اگلا سوال بڑا اہم کہ محرم میں درود پاک کی کثرت کرنے کی ترغیب کیوں دی جاتی ہے، کیوں کثرت زیادہ کی جاتی ہے محرم میں؟ محرم میں ہمیں اہل بیت اطہار کی یاد دلاتا ہے، یعنی محرم کے جو دن ہیں وہ خاص طور پر اہل بیت کی جو ہے وہ منسوب ان کی طرف کیے جاتے ہیں، اور اہل بیت سے محبت کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے جد امجد سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجیں۔ اہل بیت کی محبت اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی۔ جب کوئی مسلمان درود پاک پڑھتا ہے تو وہ دراصل اپنے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو تازہ کرتا ہے، اور یہی محبت ایمان کی روح ہے۔ اور ہم درود پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ تو یعنی حضور کی محبت ان کی آل کی محبت ہے، اور ان کی آل کی محبت حضور کی محبت ہے، اور ہم ان دونوں محبتوں کا اظہار درود پاک کی کثرت کر کے کرتے ہیں۔ چونکہ محرم الحرام اہل بیت کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، تو اہل بیت سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے سب سے خوبصورت اور آسان ترین جو عمل ہے وہ درود پاک کی کثرت کرنا ہے۔ یعنی اگر آپ حضور سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی محبت ان کی آل کے لیے بھی ہونی چاہیے، اور اگر آپ ان کی آل سے اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں خاص طور پہ محرم الحرام میں، تو پھر درود پاک کی کثرت آپ کو ہر لمحہ کرتے رہنا ہے۔ اب درود پاک کی برکتیں جو ہیں، اب جو خاص طور پر لوگ محرم الحرام میں درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، بے شمار انہیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس شخص پر، گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے، دل کا سکون ملتا ہے، دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوتا ہے، اہل بیت کی محبت نصیب ہوتی ہے، اہل بیت کی محبت آپ کے دلوں میں زندہ اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور زیادہ خوش کرنا چاہتے ہیں نا، تو ان کی آل کا بھی ذکر کریں، ان کی آل سے بھی اپنی محبت کا اظہار کریں، اور اس محبت کے اظہار کے لیے پھر درود پاک کی کثرت بڑا خوبصورت اور عظیم ترین عمل ہے، خاص طور پر محرم الحرام کے اندر۔ چونکہ اہل بیت اطہار کا زیادہ ذکر محرم الحرام میں کیا جاتا ہے، تو ہم اپنی محبتوں کا اظہار جو ہے اس مہینے میں اگر زیادہ کرنا چاہتے ہیں اہل بیت اطہار سے، تو پھر درود پاک کی کثرت کر کے اللہ اور اس کے محبوب اور اس کی محبوب کی آل کو
آپ زیادہ سے زیادہ خوش کر سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ پاک آپ پر اتنی رحمتیں نازل فرمائے گا کہ پورا سال آپ کو کسی چیز کی کمی تو آئے گی ہی نہیں نا، کیونکہ اسلامی لحاظ سے یہ پہلا مہینہ ہے سال کا. تو اگر آپ درود پاک کی کثرت سے اس سال کا آغاز کریں گے نا، اس مہینے سے آغاز کریں گے، تو اللہ پاک پورا سال آپ کو کسی چیز کی تنگی نہیں آنے دے گا. محرم صرف غم یا تاریخ کو یاد کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کا بھی یہ مہینہ ہوتا ہے. اگر ہم واقعی اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اور ان کی تعلیمات کا مرکز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور محبت ہے. اسی لیے محرم میں درود پاک کی کثرت ایک بہترین روحانی عمل ہے جو آپ کو اللہ اور اس کے محبوب کی آل کے قریب کر دیتا ہے. تو اگر آپ یہ ساری نعمتیں چاہتے ہیں کہ پورا سال اللہ پاک آپ پر اپنا کرم، فضل اور رحمت کی خاص توجہ کی نگاہ رکھے، اور سارا سال آپ پر رزق کی فراوانیاں ہوں، اور اللہ پاک آپ کو پورا سال غموں سے نجات دلائے، مشکلوں سے نجات دلائے، اللہ پاک آپ پر سے آزمائشیں ٹال دے اور آپ کا پورا سال ایک سہل اور آسان طریقے سے گزرے، تو پھر درود پاک کی کثرت محرم الحرام میں لازمی کیا کریں. سب سے بڑا راز اس مہینے میں درود پاک کی کثرت کرنے کا یہ ہے کہ پھر پورا اگلا سال آپ کا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد، ان کی محبت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل کی محبت میں گزرتا ہے. پھر اللہ پاک آپ کی ان محبتوں میں اضافہ فرماتا ہے، پھر اللہ پاک آپ کی اس تعداد میں جو ہے وہ برکت فرماتا ہے اور آپ کو کثرت عطا کرتا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کو تب نصیب ہوتی ہیں جب آپ خلوص نیت کے ساتھ کوئی عمل کرتے ہیں. اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ محرم الحرام کے ان 10 دنوں سے اپنے پورے اگلے سال کا آغاز درود پاک کی کثرت سے کریں گے نا، تو یقین کریں، تجربہ کر کے اب دیکھ لیں، یہ 10 دن چونکہ شروع ہو چکے ہیں محرم الحرام کے، تو آپ درود پاک کی کثرت اس نیت کے ساتھ کرنا شروع کر دیں کہ یا اللہ پاک آنے والے سال میں ہمیں غموں سے نجات دلا، آزمائشوں سے نجات دلا، اور مشکلیں ہمارے لیے آسان کر دے. تو یقین کریں یہ چیزیں آپ اپنے دل سے محسوس کریں گے، اپنی آنکھوں سے معجزے اور کرامتیں دیکھیں گے. پورا سال آپ کے سامنے پڑا ہوگا اور آپ یہ چیزیں ضرور محسوس کر کے دیکھیے گا کہ واقعی ہم نے جب محرم الحرام میں درود پاک کی کثرت سے آغاز کیا اس اسلامی سال کا، اسلامی مہینے سے، تو اللہ پاک نے سارا سال ہی ہم پر کرم اور اپنا فضل فرمائے رکھا. تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اور آخر میں ہے کہ اس سفر کے جو سفیر بن گئے، مقدر کی وہ لکیر بن گئے، کرم کی ان پر انتہا دیکھی، در رسول کے جو فقیر بن گئے. ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم.